السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مقام عبرت۔ مضمون عبرت واضح ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گوناگون نعمتوں سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو ان کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اب ہمارا کام یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ اپنی سکت بھر ادا کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق نعمت شناسی اور ادائے شکر مانگتے رہیں، اور ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس میں اپنی قابلیت اور ہنر کو دخل نہ دیں۔ محض اللہ کی عطا اور اس کا فضل تصور کریں۔ قارون نے تو یہی کہا تھا کہ میں نے یہ مال اپنے فن اور ہنر سے حاصل کیا ہے، یعنی کیسی زکوٰۃ قوات انما اوتیتہ من علم عندی۔ میرے پاس ہنر اور جانکاری اور فنکاری تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا تاریخ میں رقم ہے اور دنیا جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ مال دیا ہے اتنے زیادہ لوگوں کا حق مختلف انداز سے رکھا ہے۔ ڈاکٹر کا الگ، وکیل کا الگ، آل اولاد کا الگ، سفر کا الگ، حضر کا الگ، حتیٰ کہ چور اور ڈاکو کو بھی مار لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مال دے کر مال والوں کو غریبوں اور محتاجوں، بیواؤں، مجبوروں، عزیزوں، اقارب کا حق مختلف انداز سے اس میں رکھ دیا ہے۔ ان جگہوں پر خرچ کرنا کبھی فرض واجب اور کبھی سنت مستحب اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ جہاں اپنی تعمیرات اور نکاح و جہیز میں اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، وہیں غریبوں، غیر شادی شدہ لڑکوں اور لڑکیوں کے حق میں بھی خرچ کا حوصلہ رکھیں۔ ان کے واسطے رہائش کا انتظام کر دیں، ان کے نکاح اور ضروریات کا نظم کر دیں۔ اسی طرح جہاں اپنی عالیشان تعمیرات کرتے ہیں، اوقاف کی تعمیرات میں حصہ لیں۔ مساجد، مدارس اور خانقاہوں کی ضروریات میں خرچ کریں۔ جہاں مکاتب و مدارس نہیں ہیں وہاں اس کا نظم کریں۔ قبرستان غیر محفوظ ہیں، اس کی حفاظت کا نظم کریں۔ دینی مضامین اور سائل کو کتب کو عوام تک پہنچانے کی سعی کریں۔ جن کے گھروں میں پانی بجلی کا انتظام نہیں ہے نظم کر دیں۔ سردی گرمی کے کپڑوں کا، مریضوں کے علاج کا نظم کریں۔ پڑھنے والے بچوں کی کفالت کریں۔ کسی مدرس کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لیں۔ غرض مال والوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کہاں مال خرچ کر دیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے اور حق تعالیٰ شانہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے اے معراج مصطفیٰ سے مجھے، صاحب اسرا معراج مصداق لولاک محبوب جبریل محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی پر قلم اٹھانا مجھ جیسی ایک معمولی، ناکارہ اور عاجز بندے کے لیے بڑی آزمائش معلوم ہوتی ہے۔ جہاں روح الامی ہوں پر سمیٹے شزدر و حیراں، وہاں جرأت کرے کیا ایک بے مایہ حقیر انسان۔ جہاں روح الامی ہوں
پر سمیٹے شش درو حیراں، وہاں جرأت کرے کیا ایک بے مایہ حقیر انسان، جس کی جدائی کو ایک بے جان کھجور کا تنا بھی برداشت نہ کر سکا اور بے اختیار ہمک کر رونے لگا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتے ہی قلب و دماغ میں عقیدت و محبت کی آندھیاں چلنے لگتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دل پارا پارا ہونے لگتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے سیل اشک بہنے لگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی انا فرت امتی لن یصابوا بمثلی کی صحیح تفسیر سامنے آ جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کچھ لکھنا موجب سعادت بھی ہے۔ اس لیے میرے خامہ بسم اللہ معراج کی توحید اور اس کا اجمالی ذکر، جب دشمنان اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معادین مخالفین نے آپ پر ظلم ستم کی انتہا کر دی، تنقیص تحقیر کی وہ کون سی شکل تھی جو انہوں نے اپنائی نہ ہو۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو شعب ابی طالب میں محصور کر کے ہر طرح کا شوشر بائیکاٹ کیا، اور جب مکہ والوں سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا دعوتی سفر کیا تو وہاں کے سرداروں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا، بلکہ آپ کے پیچھے طائف کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، نعوذ باللہ۔